गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, यकीनन आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि एक ख़ातून हैं। दो मुख्तलिफ़ पिक्चर्स उनकी मैंने लगाई हुई हैं। हलीमा सुल्तान। अर्तगुल जो ड्रामा था, टर्किश पाकिस्तान में चला, अब खैर आजकल नहीं है, बंद हुआ हुआ है। तो मैंने इत्तेफ़ाक है कि वो ड्रामा मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन बातें अक्सर दोस्तों से सुना करता था, अक्सर लोगों से सुना करता था कि यार इस तरह होता है, तो बस ज़हन में कुछ चीज़ें वो हुई। लेकिन ख़ैर मैंने नहीं देखा। तो उसके अंदर जो करैक्टर हलीमा सुल्तान का रोल कर रही थी, उसका नाम है इसरा बलगेच, जो टर्किश एक्ट्रेस हैं। तो उनके हवाले से उन्होंने अभी रिसेंटली एक शूट में काम किया है जो बारात से रिलेटेड था, और वहाँ का जो सीक्रेट जिसे कहते हैं कि एक ब्रांड है विक्टोरिया सीक्रेट, उसमें उन्होंने काम किया। और यकीनन बोल्ड शूट्स होती हैं और ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तानियों के जो जज़्बात हैं, उसको बड़ी ठेस पहुँच गई। और लाज़मी सी बात है, मैंने कहा आपको कि मैंने तो ड्रामा नहीं देखा, लेकिन लोगों से सुना। तो लोगों ने कहा कि यार ये तो हलीमा सुल्तान तो हमारे ज़हनों में कुछ और है, तो यहाँ पे कुछ और है। तो ऐसे कैसे, मतलब उन्होंने कर लिया, ये जुर्रत कैसे हुई? लोगों ने सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। खैर इसकी डिटेल्स क्या है वो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे कहूँगा, जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और का बटन दबाना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इसरा बलगेच उर्फ हलीमा सुल्तान। ड्रामे का मेन रोल प्ले कर रही थी, और मुझे इस आदमी का नहीं पता कि ये कौन है। उसमें उस ड्रामे की एक ये वाली पिक्चर मैं आपको सोलो में दिखा देता हूँ, तो फिर शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ये है हलीमा साहिबा, और ये पता नहीं उस ड्रामे के कोई हीरो होंगे या जो भी थे, तो वो हैं। और ये हलीमा सुल्तान अपने नॉर्मल लाइफ में जब होती होंगी या जो भी है व्हाटएवर एक्ट्रेस है, तो वो करती है। लेकिन पाकिस्तानियों के जज़्बात जो हैं, वो आपको पता है, वो बड़े एकदम से भड़क उठते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये हलीमा मैडम ने जो है इस तरह के कपड़े कैसे, इस तरह का ऐड क्यों, इसमें काम क्यों किया? लोगों ने कहा जी अगर आपको पैसों की ज़रूरत थी और आपको इतनी ग्रीड थी, तो हम आपको पैसे दे देते, लेकिन ये आपको ना करते। बेसिकली उस ड्रामे में इनका बड़ा मेन रोल था। 1992 में अनकारा में पैदा हुई, और हेच एचथीप यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आर्कियोलॉजी में इन्होंने मास्टर्स डिग्री की। और उसी यूनिवर्सिटी से ही बैनुल-अक़वामी उमूर यानी आईआर में भी डिग्री हासिल की, और इसके साथ-साथ लॉ भी किया है। इन्हें लॉ की जो एजुकेशन है वो भी ली। अ, उस ड्रामे में हलीमा सुल्तान का किरदार इनका पहला रोल था, और इन उसकी वजह से यकीनन मैं खुद भी नहीं जानता था, लेकिन लोगों से सुनता हलीमा सुल्तान, हलीमा सुल्तान। मैंने हालाँकि ना वो ड्रामा देखा और ना मैंने इस खातून को इस तरह वो किया, लेकिन ख़ैर एनीवे। तो पाकिस्तानियों ने कहा कि जी ये उन्होंने कैसे कर लिया। 2017 में इन्होंने शादी की, और 2019 में ये इनका जो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ बातें की हैं। एक जिसे कहते हैं कि एक ट्विटर हैंडल ने लिखा है कि आपको शर्म आनी चाहिए, अगर आप खुद को ब्रा में दिखाती हैं, तो फिर आपको हलीमा सुल्तान का किरदार नहीं अदा करना चाहिए था। ओके, अच्छा। वो कहते हैं कि पहला मौका नहीं कि पाकिस्तानी सारिफीन अदाकारा इसरा बलगेज को हलीमा के किरदार से हटकर अपनी असल ज़िंदगी में ग्लैमरस अंदाज में देखकर इन पर तनकीद कर रहे हैं। तो बात ये है कि मतलब वो एक आज़ाद मुल्क की आज़ाद सिटीज़न है, और वो जो मर्ज़ी करें। हम कौन होते हैं इस तरह का कहने वाले, कि अगर उन्होंने लेट्स सपोज़ वो कर दिया, वो एड में काम कर दिया, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ों में एक्ट्रेस से किया होगा काम, तो किसी को क्या राइट है कि भई वो कहें कि जी आपने हलीमा सुल्तान का कैरेक्टर क्यों किया? वो कैरेक्टर था एज़ ए एक्ट्रेस या एज़ ए एक्टर, उनका काम होता है एक्ट करना।
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی رول لیٹ سپوز کسی مجھے تو شاید پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے کہ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا ہوا، بٹ دا تھنگ از کہ پہلے دیکھا کرتے تھے، اور کراچی سینٹر پی ٹی وی کے بڑے رضوی صاحب اور کاظم پاشا صاحب اور اس طرح کے لوگ، مجھے اب بھی ان کے نام یاد ہیں، حالانکہ اس وقت یہ سمجھ بھی اس طرح کی نہیں تھی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، لیکن بڑے زبردست آؤٹ کلاس قسم کے ڈراماز ہوتے تھے 8 سے 9 کا جو ہمارا پرائم ٹائم ہوتا تھا، صرف پی ٹی وی ہمارے گھروں میں آیا کرتا تھا، کیونکہ ڈش وغیرہ تو تھی بھی نہیں، اور جن کے پاس تھی وہ بہت زیادہ مہنگی تھی، تو ہمیں تو وہ پتا ہے، اس کے بعد سے میں نے کوئی سچ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی میں نے ڈرامہ دیکھا ہوا ہے۔ اس کے بڑے چرچے تھے، عمران خان صاحب نے اس ڈرامے کو پاکستان میں ٹیلی کاسٹ کیا، کیونکہ وہ اس وقت ترکی سے بڑے امپریس تھے، بڑے متاثر تھے ان سے، تو انہوں نے کہا کہ یار لوگوں کو یہ ذرا ڈرامہ شامہ دکھا کر اور لوگوں کو کہا جائے کہ یار آپ لوگ ذرا مطلب تسی کون تھے، آپ لوگ ان کو ذرا دکھایا جائے، حالانکہ ترکش ایک الگ کمیونٹی، ایک الگ لوگ ہیں، مسلمز ہوں گے، لیکن دنیا میں بہت ساری دنیا میں مسلمز ہوتے ہیں، ان کی اپنی ریت رواج ہوتے ہیں، باقی ٹھیک ہے، آپ کا ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ایز اے مسلم آپ کا اس سے ہو سکتا ہے، بٹ اس کے علاوہ ان لوگوں کی یار اپنا ایک سسٹم ہے، اکارڈنگ ٹو دیٹ وہ رن کرتے ہیں، سعودی عربیہ، ٹرکی، یو اے ای، جتنے بھی ایکس وائی زیڈ ہیں، تو ہم ان کے پیچھے پڑ گئے کہ نہیں جی ہماری کوئی شاید آئیڈینٹی اس میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ کو اپنی آئیڈینٹی خود تلاش کرنی اور خود بنانی پڑتی ہے، نہ کہ آپ کسی اور کے کلچر میں جا کے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خیر کسی نے کہا حلیمہ باجی، ایک حلیمہ باجی آئی ایم سوری ٹو سے عمران خان صاحب کی سسٹر بھی ہیں بڑی، اور جس کے حوالے سے سلائی مشینوں کی کہانی بھی بڑی مشہور ہے۔ تو ایک ٹویٹر ہینڈل نے یہ بھی لکھا ان کو کہ بھائی یہ ترکی ہے، پاکستان نہیں، یہاں پہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ پہن سکتا ہے، اور یہاں پہ جو دل کرتا ہے وہ کر سکتا ہے، اینڈ مطلب میں کہتا ہوں کہ یہیں پہ کہانی اینڈ ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بیچارے کے اوپر الزام لگا لیتے کہ اس نے تو اسلام کو کچھ ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، قرآن کی بے حرمتی کر دی، حضور پاک کی بے حرمتی کر دی، اور آپ اس کو اڑا دیتے ہیں۔ صحیح کہا ہے، شی از لیونگ ان اے مسلم کنٹری، اور میں نے جو ترکی دیکھا ہے، نو ڈاؤٹ بڑے بڑے خوبصورت لوگ اور بڑے زبردست قسم کے لوگ، اور واقعی وہاں سب چل رہا ہے، نائٹ کلبس بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور اپنے ریلیجن کو جس نے فالو کرنا ہے، بڑی خوبصورت ماسکس بھی ہیں وہاں کی، بیوٹیفل ماسک ان استنبول، تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو ان کی فیلڈ ہے، جو ان کا پروفیشن ہے، وہ ان کو الگ سے کرنا ہے، جو باقی چیزیں ہیں اس کو انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کہانی اصل میں کرنے کا مقصد جو بیسیکلی تھا، میں نے آپ کو کہا کہ نہ تو مجھے ڈرامہ دیکھنے کا اتنا شوق بھی نہیں ہے، سچ موویز وغیرہ پھر دیکھ لیتا ہوں، لیکن صرف اور صرف اس چیز کو پڑھ کر تو میں نے کہا کہ یار واقعی میں اگر یہ چیز یہاں پہ ہوئی ہوتی تو شاید اب حلیمہ سلطان جو ہے یا پھر اسرا بلگیش جو ہے، ان کے گھر پہ میرے خیال پتھراؤ بھی ہوا ہوتا، اور مطلب میرے منہ میں خاک، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر چکے ہوتے۔ تو یہ چیز کیونکہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے کہ جی وہ ایک ہسٹوریکل ڈرامہ ہوگا، مجھے اس کی ہسٹری کا نہیں پتا، لیکن کہتے کہ ترکش کی ہسٹری دکھائی گئی ہے کہ وہ شاید دنیا پہ راج کرتے تھے یا جو بھی کرتے تھے وہ دکھائی گئی ہے اس کے اندر، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میں نے کیونکہ اس کے حوالے سے پڑھا بھی کچھ نہیں ہے اور دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن ہم کیونکہ ہمارے سے ریلیٹڈ جو کوئی چیز ہوتی ہے نا، مطلب اس میں اگر ہمیں بڑا دکھایا گیا ہوگا تو اس کے اوپر ہم پھر چپکے سے یقین بھی کر لیتے ہیں، بے شک وہ ہو یا نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کئی مسلم نے رول نہیں کیا دنیا پہ، نو ڈاؤٹ کیا ہوا، اسپین تک کیا ہوا ہے، ہندوستان پورا ان کے پاس رہا ہے، سارا کیا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کوئی نہیں تھا دنیا میں، صرف یہ لوگ تھے، باقی بھی قومیں رہی ہیں اور بڑی مضبوط قومیں رہی ہیں، تو وہ کرنا ہے۔ لیکن خیر شکر ہے یہ ان کی خوش قسمتی میں کہوں گا اسرا بلگیش کی کہ شی از لیونگ ان ٹرکی ناٹ ان پاکستان، اگر یہاں پہ ہوتی تو شاید اب کچھ اور منظر ان کو نظر آ رہا ہوتا۔ اور دوسری بات وہ ایک پروفیشنل ایکٹریس ہے،
اگر نہ بھی ہوتی تو جو مرضی وہ کرے، میں یا کوئی دوسرا کوئی تیسرا کون ہوتا ہے۔ ہاں، اگر ہمیں ایز اے ایکٹر ایز اے ایکٹریس ہمیں کوئی پسند ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے ایک مائنڈ میں اگر کوئی چیز لیٹ سپوز بنی ہوئی ہے تو اکارڈنگ ٹو دیٹ وہ چل سکتا ہے یا چل سکتی ہے۔ اس سے اگر ہٹ کر تھوڑا بہت بھی انہوں نے، حالانکہ یہ ان کی فیلڈ کا کام تھا، انہوں نے کیا، اگر وہ کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو ہمیں پھر وہ برا لگتا ہے اور ہم پھر اس طرح کا ریئیکشن شو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، ان کی ویسے بھی بڑی ساری پکچرز اکثر میں گوگل کرتے ہوئے مختلف سٹوریز آتی ہے، اور کیونکہ پاکستان میں بڑی فیمس ہے اس وجہ سے بھی شاید لوگوں کا وہ ایک اور ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ٹرکش ڈرامے جو بھی ڈبنگ کے ساتھ، انگلش مووی اگر اردو ہندی کسی لینگویج میں ڈبنگ کے ساتھ ہو تو میں وہ مووی نہیں دیکھتا، بے شک جتنی مرضی مجھے اچھی لگتی ہو۔ اگر وہ اوریجنل جو لینگویج میں ہے تو مجھے وہ اچھی لگتی ہے، لیکن اس کے اوپر جب ڈب ہوا ہوتا ہے تو آئی ڈونٹ لائک دیٹ۔ تو یہ ڈرامہ بھی غالباً مختلف لینگویجز میں انہوں نے ڈب کیا تھا، لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور بڑی ویورشپ رہی ہے، نئے ریکارڈز ان نے بنائے تھے، اور جو بچا کچا ہمارا ڈرامہ کی فیلڈ تھی اس کو اس ڈرامے نے اچھا خاصا لٹا کے رکھ دیا تھا، اور اچھا خاصا کروڑوں نہیں بلین آف روپیز جو ہے وہ پاکستانی مارکیٹ سے وہ لے کے گئے ہوئے۔ لیکن پتہ نہیں پھر عمران خان صاحب کو کسی نے کان میں کیا بول دیا کہ انہوں نے پھر چلتے ہوئے اس ڈرامے کو بند کر دیا۔ شروع بھی کیا تھا، انہوں نے کہا دیکھو میں آپ لوگوں کو یار دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم کون تھے، حالانکہ ہم یہ توڑے ہی تھے یار، ہم الگ لوگ ہیں، یہ الگ لوگ ہیں۔ لیکن خیر اینی وے، اسرا بلگیش کے حوالے سے، علیمہ سلطان کے حوالے سے میں نے کہا ایک خبر ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔